الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینہ جب تمام ہو مقام تقویٰ پر فائز فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں اس مہینے کے دنوں اور راتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر اس محفل کی برکات میں اضافے کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جو بہت مشہور آیت ہے کہ اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا گیا ہے، یا اگر اچھا ترجمہ کیا جائے تو یوں ہوگا کہ تمہارے پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے والوں پر یہ حکم لکھ دیا گیا تھا۔ کس مقصد کے لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم مقام تقویٰ پر فائز ہو جاؤ۔ اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس آیت میں نے کوئی تفسیر نہیں کرنی، فقط ایک دو نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کتبہ، کہ اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ کتبہ کا مطلب یہی عام طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ فرض، کہ فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے۔ یہی مہینہ ہم لوگ کو جو شروع ہو رہا ہے، اس کی برکات سمیٹنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنوں کو روزے رکھتے ہیں اور راتوں کو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے جو بھی ادعیہ اور جو بھی عبادات و مناجات ہیں وہ ہم سب کو توفیق ملے کہ اس کو ہم ادا کر سکیں۔ یہ جو کتبہ ہے، اگرچہ اس کا مطلب فرضہ ہے، لیکن ایک حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے جو بعض اساتید بتاتے ہیں۔ کتبہ کا مطلب بتایا جاتا ہے کہ لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، لکھنا۔ یہ میری طرف دیکھیے گا، بات تب سمجھ میں آئے گی۔ یہ ہم لوگ کو یہ پینسل ہے اور یہ چیز قلم اور یہ کوئی بھی چیز۔ عربوں میں، عرب کلچر میں آپ کو پتہ ہے کہ لکھنے والے نزول قرآن کے وقت بہت کم افراد تھے جن کو لکھنا آتا تھا، بہت کم تھے، یہ انگلیوں پر گنے جاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت کم پڑھے لکھے افراد تھے عرب میں، خاص طور پر مکہ کی فضا میں، اور مدینہ میں اسی طرح بعد میں پھر اضافہ ہوا۔ کتبہ جو کہا ہے کہ لکھ دیا گیا ہے، عرب سویلائزیشن میں یہ چیز تھی کہ وہ ہر چیز لکھی نہیں جاتی تھی، جو بہت ویلیویبل چیز ہوتی تھی، جو بہت بھاری چیز ہوتی تھی، اس کو لکھا جاتا تھا۔ یعنی ایسے سمجھیے کہ جو بزنس ڈیل ہے، ہر بزنس ڈیل نہیں لکھی جاتی تھی، جو ملیارڈ والی ڈیل ہوتی تھی، بلین والی ڈیل، اس کو لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح کوئی بھی خاص چیز ہوتی تھی اس کو لکھا جاتا تھا، یعنی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی سب کے لیے، یہ بات یاد رکھیے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وہی لفظ، اس کا ہی روٹ ورڈ استعمال کیا کہ کتبہ، یعنی یہ کوئی عام جو مہینہ ہے وہ نہیں ہے جو تم پر فرض کیا گیا ہے، بلکہ خاص الخاص یہ فرض ہے، جو ایک اسپیشل فرض ایسا سمجھ لیجئے کہ جو عام فرض نہیں ہے، خاص ایک فرض ہے۔ اور اس کی اہمیت بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح عام کوئی چیز لکھی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی، خاص چیز لکھی جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی ایک خاص اسپیشل موقع ہے۔ وہ موقع کیا ہے؟ نیچے ایک چیز نوٹ کی ہے، آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سسٹم، جو الہی سسٹم ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ جو نیچر ہوتی ہے
ایک ایکسٹرنل نیچر ہے اور ایک انٹرنل نیچر ہے، صحیح؟ جو ایکسٹرنل نیچر، جب بھی ایکسٹرنل نیچر جسے ہم لوگ کو باہر طبیعت کہتے ہیں یا نیچر کہتے ہیں، اس میں تبدیلی اس وقت آتی ہے جب سپرنگ سیزن آتا ہے، بہار کا مہینہ آتا ہے، تو نیچر میں بھی تبدیلی آنے لگ جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا، بہار جب بھی آئے گی تو خاص قسم کی تبدیلی آئے گی، ایوولوشن آئے گا، ایک ارتقاء آئے گا، چینج آئے گی، ٹھیک؟ یہ ایکسٹرنل نیچر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انٹرنل نیچر میں بھی ایسا ہی سسٹم رکھا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب بھی اسپرچول سیزن آئے گا، روحانی موسم آئے گا، تو اس کے لیے ایک روحانی ارتقاء اور اسپرچول ایوولوشن ایک آنا چاہیے۔ سسٹم یہ ہے اللہ کا۔ بس باہر والی جو طبیعت ہے اس کا اس فطرت کے ساتھ ایک لنک ہے، ایک کنیکشن ہے۔ یہ کب ہوگا، یہ تبدیلی کب آئے گی، یہ کب آئے گی؟ یہ اس میں یہی نقطہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ تبدیلی آئے گی، اور لعلکم تتقون کا مطلب بھی یہی ہے کہ ماہ مبارک ختم ہونے کے بعد ہم لوگ کس مقام پر فائز ہو چکے ہوں؟ تقویٰ کے مقام پر۔ اللہ ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم تقویٰ کے مقام پر فائز ہو چکے ہوں۔ وہ تقویٰ کا مقام کیا ہے، کیا کچھ ہے، اس کی تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ ابھی جو ایک پہلا سٹیپ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تقویٰ کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، مقام تقویٰ پر انسان کبھی بھی پہنچ نہیں سکتا جب تک تربیت نہ کر لے اپنی۔ جب تک ہم تربیت نہیں کریں گے اپنی، اس وقت تک مقام تقویٰ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان کی تربیت نہیں ہوگی، ماہ مبارک رمضان کا سارا جو سمری اور خلاصہ ہے وہ ہم لوگ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ جو اللہ نے اس مہینے کا بنانے کا مقصد اور ہدایت اور تقویٰ ہے وہ اگر نہیں آئے گی تو اس کا مطلب ہے اس مہینے کو ہم لوگوں نے صحیح طرح نہیں گزارا۔ بس لعلکم تتقون کا مطلب ہی یہی ہے کہ تقویٰ کے مقام پر فائز ہونا ہے۔ وہ کب آئے گا؟ تربیت کے ساتھ آئے گا۔ وہ تربیت کیا ہے؟ ہم لوگ کو اپنی زندگیوں میں بہت یہ لفظ سنتے ہیں، اس کو کثرت سے سنتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اس مہینے میں انشاءاللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی۔ بس جو نوٹ لکھا ہے وہ کہ بیسٹ ٹائم ٹو سٹارٹ تربیہ، وہ کون سا مہینہ ہے؟ ہولی منتھ آف رمضان، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بہترین فرصت ہے کس چیز کی؟ تربیت کی۔ تربیت کر کے کیا کریں گے؟ تربیت ہم اپنی کریں گے، تربیت کر کے مقام تقویٰ پر فائز ہوں گے۔ جب ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ماہ مبارک کا جو صحیح ہدف ہے وہ ہم لوگوں نے اچیو کر لیا ہے۔ اب اس مہینے کی برکات دیکھیے، اگر آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہو کہ وہ ادھر بھی لکھا ہے کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جس میں سانس لینا کیا شمار ہوگا؟ تسبیح شمار ہوگی، یعنی بہت بڑا مہینہ ہے۔ اب یہی لفظ سوچئے کہ سانس جتنے بھی لے رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لے رہے ہیں۔ یہ سانس ایسی ہے کہ جیسے تسبیح ہو رہی ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت دیکھیے کہ ہم سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں دوپہر کو یا کسی بھی ٹائم پر اس مہینے میں، لیکن یہ ہمارا سونا کیا شمار ہوگا؟ عبادت شمار ہوگی۔ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے سارے اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مقبول ہیں، ایکسیپٹیبل ہیں۔ ایسے تم سمجھ لو کہ قبول ہیں، جو بھی ہیں، ٹھیک، بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد کیا؟ جو دعائیں ہیں وہ مستجاب ہیں۔ جب خود کہہ رہا ہے باری تعالیٰ کہ دعائیں تمہاری مستجاب ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر کون سا مہینہ ہوگا؟ اور نیتیں کیا ہیں؟ وہ خالص ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نیتیں خالص ہیں، یعنی اس کی طرف سے سارا زمینہ فراہم ہے۔ اور آخر میں جو چیز آتی وہ یہی آتی کہ جو اجر اور ثواب ہے وہ بھی 70 ٹائمز زیادہ ہے عام دنوں کی نسبت۔ جب سانس لینا تسبیح ہو، سونا عبادت ہو، تمام اعمال قبول ہوں، دعائیں مقبول ہوں، قبول ہیں دعائیں بھی، اسی طرح نیتیں خالص ہیں، ہر عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ 70 ٹائمز زیادہ، 70 گنا زیادہ اجر دے رہا ہے، تو پھر تو کوئی بدبخت ہی ہوگا جو اس مہینے سے صحیح فائدہ نہ اٹھائے۔ ہے ایسی بات یا نہیں؟ تو بس ہم لوگ بھی جو اس جگہ پر آئے ہیں اور پورا مہینہ جو انشاءاللہ گزاریں گے، وہ پوری کوشش کریں گے کہ جو اصل مقصد ہے اس مہینے کا کہ ہم سب مقام تقویٰ پر فائز ہو جائیں،
وہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ اس مقام کو اچیو کر لیں تاکہ وہ جو ہدف ہے اس مہینے کا وہ پورا ہو سکے۔ ابھی اس پر مفصل گفتگو نہیں کی جا سکتی اس آیت پر، لیکن جو اس کا مقدمہ ہے، جو اس سے ایسے کہیے کہ جس کی وجہ سے تقویٰ آئے گا، اور وہ پہلی سیڑھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تربیت ہے، جو ہم لوگوں نے ٹاپک انتخاب کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے لکھا ہے کہ تربیہ اینڈ پیرنٹنگ، ٹھیک؟ وہ اس میں جو ہم لوگ کو انشاءاللہ پوری اس مہینے میں جو بھی ایام آپ کی خدمت میں توفیق ملے گی، اس میں کچھ چیزیں تربیت کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ وہ پوری سمری ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے فقط پیش کرنے لگے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے جو خود ہمارے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، ہماری پوری جماعت کے لیے، پوری سوسائٹی کے لیے، شیعوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور تھرڈ لیول پر پورے انسانوں کے لیے جو چیز ضروری ہم نے سمجھی ہے اس کو سلیکٹ کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بس اس پہلی جو بحث ہم کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی کل سے، وہ میننگ آف تربیہ۔ لفظ تربیہ میں بول رہا ہوں، فارسی اور اردو میں تربیت کہتے ہیں، ہم لوگ بھی تربیت کہتے ہیں، فلاں شخص کی تربیت ہوئی ہوئی ہے یا فلاں شخص کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی، لیکن عربی میں جو اوریجنل ورڈ ہے تربیہ، اسی کو ہم نے نقل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے۔ جو انگلش میں کہا جاتا ہے کہ اپ برنگنگ، ٹھیک، تربیہ یعنی وہی اپ برنگنگ، یہ کیا چیز ہے، ہم لوگ کیا تربیت سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں کیا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو وہ ضرور ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد جو ٹاپک ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کہ وائی ڈسکس تربیہ، کہ ہم لوگ کو کیوں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں کریں اس کو، کیا اس میں خاص بات ہے۔ ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے تربیت کی چیزوں کو، تو وہ پھر انشاءاللہ اس میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوگا کہ ہم سب رسپانسیبل ہیں، ہم سب نے جواب دینا ہے قیامت کے دن، اپنی تربیت کا، اپنی بیوی بچوں کی تربیت کا، اپنے سارے جو بھی ہمارے زیر اثر جو بھی افراد ہیں جن کی ہم کفالت کرتے ہیں ان کی تربیت کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، اکاؤنٹیبل ہیں ہم لوگ۔ اور اگر ہمیں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، خاندان کو، جماعت کو اگر آگے لے جانا ہوگا تو یہ تربیت ضروری ہے۔ تربیت کے علاوہ کوئی بھی انسان بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تربیت نہیں ہوگی تو حتیٰ یہ اسپرچول سیزن، یہ ماہ مبارک رمضان ہوگا بھی صحیح، تب بھی صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو ہم اس کو انشاءاللہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اگلی چیز جو ہے وہ میتھڈز آف تربیہ، کہ تربیت کے کوئی طریقے بھی ہیں، خاص طور پر کیا وہ طریقے ہیں کہ جس کو ہم استعمال کر کے اپنی بھی تربیت کر سکیں، اپنی فیملی کی، بچوں کی تربیت کر سکیں۔ دیکھیے، جب تک ہم اپڈیٹ نہیں ہوں گے اور وہی ٹریڈیشنل چیزیں، وہی قدیمی چیزیں کہ جو ہم لوگوں نے اپنے والدین سے سیکھی ہیں اور اس میں ہم نے اپنے علم میں اضافہ نہیں کیا، لرننگ پروسیس سے پیچھے رہ گئے ہیں، اگر ہم یوں رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہی خاص چند ٹپیکل چیزوں کو ہی تربیت سمجھیں گے، جبکہ دنیا آج بہت آگے نکل گئی ہے، ٹھیک؟ ہم لوگوں کو اچھائی میں بہت آگے نکلنا ہے، کچھ برائی میں بہت آگے نکل گئے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو نئے نئے میتھڈز سیکھنے ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم تربیت کر سکیں اپنی۔ یہ ہم انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے۔ اور ایک چیز جو ہے وہ پرنسپلز آف تربیہ، کہ دیکھیے یہ بھی ایک 100% بات ہے، اٹل بات ہے کہ ہم سب چاہے زبان سے بولیں چاہے نہ بولیں، ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں۔ ہمارے جو بھی ایکشنز ہیں، جو بھی اعمال ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرنسپل ہوتا ہے جس کی بیس پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تربیہ میں بھی کچھ پرنسپل ہونے چاہیے، اور وہ کیا کیا پرنسپل ہیں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ اور یہ ایسی بحث نہیں ہے کہ تھیوریٹیکل بحث، اب آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، اے کاش ہم لوگ چند سال پہلے یہ چیزیں سیکھتے، صحیح؟ آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت ضروری چیزیں تھیں جو ہم لوگوں کو زندگی میں سیکھنی تھیں، لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں، اس کو بعد میں ڈسکس کروں گا۔ اگلی چیز سورسز آف تربیہ، کہ آیا تربیت کو ایک تو میتھڈ سے کہ کیا طریقہ کار ہو، اور ایک سورسز کہ ہمارے پاس کون سے سورسز ہیں کہ جس کی بیس پر ہم اپنی بھی تربیت کر سکیں، اپنے بچوں کو بھی، فیملی کی بھی، گھر والوں کی بھی، ریلیٹیوز کی، رشتہ داروں کی، سب کی۔
تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے ایسے سورسز ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں، جو قرآن نے بتائے ہیں، جو حدیث نے بتائے ہیں، جو سیرت نے بتائے ہیں، کہ اس سورسز کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہم اپنی تربیت کر سکیں گے۔ مثلا ایک چیز شاید آپ کو تعجب ہو، شریعت نے بتایا کہ ٹریولنگ، سفر، یہ سورس آف تربیہ ہے۔ صحیح ہے، کیسے سفر سورس آف تربیہ ہے، اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ یا اس کے علاوہ بتایا گیا ہے کہ آبزرویشن، مشاہدہ کسی چیز کا بھی کرنا، یہ سورس آف تربیہ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ بھی تربیت کا ایک حصہ ہے، کبھی نہیں ہم لوگوں نے سوچا۔ اور تربیت کا ایک حصہ ہے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا جو نالجبل پرسن ہیں، پیپل ہیں، یہ بھی ایک تربیت کا سورس ہے۔ یہ اس کو انشاءاللہ ہم سورسز آف تربیہ میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اور ایک چیز جو معمولاً ہم لوگ نہیں سمجھتے، وہ فیزز آف تربیہ، کہ تربیت کب شروع ہوتی ہے، کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں تک جائے گی۔ ابھی تک آپ لوگ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بچوں کی جو ٹاپک ہے یہ بچوں کے لیے ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جبکہ یہ بتایا جائے گا یہ فیز 1 شروع کہاں سے ہوگی۔ یہ فیز 1 یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے بھی پہلے سے یہ تربیت کا پروسیس شروع ہوگا۔ کب سے شروع ہوگا؟ بیوی سے شروع ہوگا؟ نہیں، جب آپ اپنی ہونے والی بیوی کو پرپوز کریں گے، چنیں گے، چوز کریں گے، اس وقت سے یہ پروسیس تربیت کا شروع ہو چکا ہوگا۔ یہ آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کا کیسے ہے، پھر آپ کی بیوی آئے گی، پھر بچہ آئے گا، پھر اس کے بعد والے پروسیس ہوں گے۔ پھر آپ وہ جو شریعت نے بتایا کہ اس کے بعد 3 فیزز ہیں، شروع سے لے کر 7 سال، پھر 7 سے 14 دوسرا فیز، پھر 14 سے 21 تیسرا فیز، چوتھا فیز 21 سے 40، پھر 40 سے 60 اور 60 سے آن ورڈ۔ یہ سارا فیزز آف تربیہ میں ڈسکس ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہم لوگوں نے حدیث سنی ہوئی تھی کہ علم حاصل کرو من المہد الی اللحد، کہ وہ پنگھوڑے سے لے کر، وہ کہتے ہیں گود سے لے کر گور تک، قبر تک کا یہ فیزز پروسیس ہے تربیت کا۔ یہ قطعاً بھی نہ سمجھا گیا کہ جس کی شادی نہیں ہوئی وہ تربیت کے پروسیس سے آؤٹ ہے، جس کے بچے نہیں ہیں وہ آؤٹ ہے، اب میں تو دادا بن چکا ہوں، اب میں تو نانا بن چکا ہوں، اب میں نانی بن چکی ہوں۔ نہیں، یہ بتایا جائے گا کہ ہم سارے ان فیزز میں شامل ہیں، ہم اس پروسیس میں شامل ہیں۔ آگے یہ چیز بتائی جائے گی وین ٹو اسٹارٹ تربیہ، یہ اسی میں آ جائے گا بہت سی چیزیں۔ اگلی چیز جو انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو بتایا جائے گا کہ ہرڈلز آف تربیہ، کہ تربیت کی راہ میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں۔ پہلے یہ بتایا جائے گا کہ کون تربیت کرے گا، کون کون ہے رسپانسبل فار تربیہ۔ آپ سے پوچھوں تو آپ فوراً کہیں گے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پیرنٹس ہیں جو تربیت کریں گے۔ تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بعض اوقات سب سے بڑی ہرڈل تربیت میں خود پیرنٹس ہو جائیں گے، خود پیرنٹس ہی، والدین ہی سب سے بڑی رکاوٹ تربیت میں بن جاتے ہیں۔ اس کو بتایا جائے گا کہ وہ کون سے پیرنٹس ہیں، کون کون سی ان میں کنڈیشنز ہونی چاہیے کہ جو اپنی بھی تربیت کریں، اپنی اولاد کی بھی، اور وہ پیرنٹس کے ان کا کیا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی، اور قصوروار وہ پیرنٹس ہیں۔ یہ اس میں یہ چیز ڈیٹیل سے بتائی جائے گی، اس کے وہ 3-4 فیزز ہیں۔ اگلی چیز یہ بھی اب آپ لوگوں کا آئیڈیا ہوگا کہ گرینڈ پیرنٹس امپیکٹ آن تربیہ، کہ وہ افراد جن کے دادا دادی، نانا نانی یا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں وہ لوگ رہتے ہیں، اور ان کا جو دادا دادی کا رول کیا ہے تربیت میں، نانا نانی کا رول کیا ہے تربیت میں، یہ کیسے بچوں کو اچھے طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے وہ ان کے بچوں کے بچے ہو گئے ہیں، ٹھیک، ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر رہتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ بچے اور ان کے بھی بچے کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں کسی دوسری جگہ رہتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ ٹیکنیکس اور یہ سکلز آپ لوگ سیکھ لیں تو آپ لوگ خود بھی ایکسپرٹ ہو جائیں گے، اور پھر اپنی اولاد کو اور ان کی اولاد کو بھی آپ لوگ آسانی کے ساتھ یہ چیزیں بتا سکیں گے۔ اگلی چیز وہ ڈائمینشنز آف تربیہ، یہ بھی ایک نئی چیز ہوگی کہ تربیت ہم لوگوں کیا سمجھتے ہیں، وہ خاص شاید بچے کو کوئی چیز یاد کروا دینا یا کچھ، انشاءاللہ بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس میں یہ چیز بتائی جائے گی کہ تربیت 1 2 3 4 چیزیں نہیں ہوتی، تربیت ایک پورا ایک سٹرکچر ہے، پوری ڈائمینشنز ہیں۔ فزیکل تربیت اس میں شامل ہے، سوشل تربیت شامل ہے،
اس کے بعد سائیکلوجیکل تربیت شامل ہے، انٹلیکچول عقلی تربیت بچے کی شامل ہے، سیکشول تربیت شامل ہے۔ اگر آپ نئی سیکس کا بتائیں گے تو پھر میڈیا بتائے گا، اسکول بتائے گا۔ آپ صحیح طریقے سے اسلام نے بتایا کہ اس کو اس طریقے سے ڈیل کرو۔ یہ سارے ڈائمینشن آف تربیہ ہیں کہ یہ ہم لوگوں کو سب چیزیں سمجھنی ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک چیز جو بہت زیادہ کرنٹ ایشو ہے، لائف سٹائل اینڈ تربیہ، کہ ہم لوگوں کا کھانا، ہم لوگوں کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ جو سارے لائف سٹائل کے مسائل ہیں، اس کا تربیت پر کتنا امپیکٹ ہے اور اثر ہے۔ مثلا کھانے کا بہت زیادہ اثر ہے تربیت پر، کون کون سی غذا کھانی ہے، کون کون سی نہیں کھانی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری شریعت نے بتائی ہے کہ کیسے غذا، کیسے سونا، کیسے اٹھنا، کیسے جاگنا، کیسے جو 24 آور کی روٹین ہے اس کا تربیت پر کیسے اثر پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں اگر اللہ نے توفیق دی تو بتائیں گے۔ اور ایک چیز کہ جو اکثر پیرنٹس، اکثر والدین کے جو سوالات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ مثلاً کیا؟ مثلاً ایک شاید ہی کوئی ماں باپ ہو جو جس کا یہ سوال نہ ہو کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ سب کو ہی ہوتا ہے تقریباً کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ایک موسٹ کامن کویسچن ہے جو سب پیرنٹس کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے، شاید ہی کوئی گھر میں 2 3 4 بچے ہوں جو آپس میں لڑائی نہ کرتے ہوں۔ ٹھیک، یہ بھی ایک سوال ہے کہ بچے اگر زیادہ لڑیں تو اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا حل ہے، یہ ایک سوال ہے بالآخر۔ اور بعض بچے گھروں میں ہیں، بچے کہیے، نوجوان کہیے، جوان کہیے، حتیٰ 40-50 سال والے بھی، اگر آپ لوگ بزرگ ہیں تو آپ کا بچہ کوئی 35-40 سال والا بھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بعض اوقات بہت ایگریسو ہیں، ہر بات میں لڑنے کے لیے آتے ہیں۔ صحیح، تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ جو اگریسو پن ہے، بہت زیادہ غصہ ہے، اس کو کس طرح مینیج کیا جائے ایسے افراد ہوں۔ یا اب دیکھیے یہ تربیت کی بات ہے، اگر بیوی بہت اگریسو ہو کیسے ڈیل کیا جائے، شوہر اگریسو ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے، بچہ اگریسو ہے، یہ ساری ایک پریکٹیکل چیز ہے، کوئی تھیوری نہیں ہے کہ جو وہ ایسے کوئی آسمانی باتیں ہو رہی ہیں، نہیں، یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ یا آپ لوگوں میں سے اکثر سے پوچھا جائے جن کے چھوٹے بچے ہیں، تو اکثر مائیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے بچے کھاتے بہت کم ہیں، وہ جسے کہا جاتا ہے کہ پور ایٹنگ ہیبٹس۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بالآخر یہ ڈسکس ہونا چاہیے، اگرچہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میں، لیکن ایسی چیزیں جو شریعت نے بتائی ہیں وہ چیزیں، وہ والا اسپیکٹ، وہ جہت انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یا ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل کا کرنٹ ایشو ہے، یہ گیجٹس، جو بھی موبائل ہیں، ایسیسریز ہیں، بچے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں۔ اس کا کیا پریکٹیکل سولوشن ہے؟ آیا ہم ان کو ان سے لے لیں، چھین لیں، یا ایکسٹریم کر لیں، بالکل بھی نہ دیں؟ یا کچھ ماں باپ ہوتے ہیں جو ہر ٹائم دیا ہوا ہے، تو اس کا کیا؟ یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ یہ تربیت کا حصہ ہے، اسی سے ساری آگے تربیت ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم۔ یا وہ افراد جو اکٹھے رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم، اس میں وہ اپنے بچوں کو کیسے ڈیل کریں؟ میں مثلا جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہوں، میرا بھائی بھی ساتھ رہتا ہے، میری بہن مثلا ساتھ رہتی ہے، یا اور میرے کوئی رشتہ دار اگر ساتھ رہتے ہیں، تو اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیسے اپنے آپ کو بھی سیٹسفائی رکھوں، خوش رکھوں، اپنی بیوی کو بھی رکھوں، بچوں کی بھی تربیت کروں۔ بچوں کا مثلا چاچا بھی ہے، بچوں کی پھوئی بھی ہے، پھپھی بھی ہے، بچوں کے گرینڈ فادر مدر بھی ہو سکتے ہیں، بچوں کے اور ریلیٹیوز بھی ایک گھر میں ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں میرا کیا رول بنتا ہے کہ میں کس طرح سے اچھے طریقے سے بچے کو ڈیل کروں، اور اپنے فادر مدر کو بھی اچھے طریقے سے ڈیل کروں، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے ریلیٹیوز کو کس طریقے سے ڈیل کروں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے لیے، ہماری وہ اسپرچویلٹی میں بہت زیادہ اس کا انٹرفیئر ہے، داخل ہے یہ چیز۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگ کو ڈسکس کریں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ اور ایک بہت بڑی چیز وہ ریلیشن شپ اینڈ تربیہ، کہ کس طرح تربیت میں ہم لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے اس کی وجہ سے تربیت پر اثر، کیونکہ انسان ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں فقط گھر میں ہی بیٹھا رہوں گا، مجھے کسی سے نہیں ملنا، مجھے کسی سے ڈیل نہیں کرنا، مجھے کسی سے ریلیشن شپ نہیں رکھنا، میں جو ہوں وہ اپنی زندگی گزاروں گا، بس پریکٹیکلی مشکل ہے، ایسا نہیں ہے، انسان ہے نہیں ایسا، انسان کو بالآخر کچھ نہ کچھ سوشل ہونا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔
جب کسی سے کوئی چیز لینی ہے یا کسی کو کوئی چیز دینی ہے، کچھ بھی ہو، لیں یا دیں جو بھی ہو، تو یہ ایک سوشل ریلیشن شپ ضروری ہے. اس کا تربیت کے ساتھ کیسے، اس کا کیا ہے، ہم لوگ کو کیسے اس کو نبھائیں گے، تو یہ ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ ڈسکس ہوں گی. اور آخر میں جو آپ سے چیز کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ یہ ٹاپک جو ہے یہ سب سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ریلیٹ ٹو ایوری ون ہے، سب کے لیے ہے. آپ کو آہستہ آہستہ فیل بھی ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ کوئی نہیں بزرگ سمجھے کہ میرے بچے نہیں ہیں، نہیں، یا خاتون سمجھے کیا میں بوڑھی ہو چکی ہوں، نہیں. بتا رہا ہوں کہ سارے اس میں آپ لوگ محسوس کریں گے کہ ہمارا تو واقعاً رول بنتا ہے. اگر وہ ہم لوگ پلے نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو بھی خراب کر رہے ہیں، سوسائٹی اور جماعت کو بھی خراب کر رہے ہیں. اور ایک چیز کہ ہو سکتا ہے یہ باتیں جب بتائی جائیں تو آپ لوگوں میں سے خواتین اور حضرات یہ کہیں کہ ہم تو بہت لیٹ ہو چکے ہیں، مولانا آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، آپ اچھی بحث کر رہے ہیں، اچھا ٹاپک آپ نے اٹھایا ہے، لیکن آپ ہماری زندگی میں 10 سال 15 سال لیٹ آئے ہیں. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یاد رکھیے اسلام اور شریعت یہ بتاتی کہ جو چیز جب پتہ چل جائے سٹارٹ کر دو، بس یہ نہ کہو کہ لیٹ ہو گئے ہوں، نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیٹ کوئی بھی نہیں ہے. اور ایک اور چیز وہ یہ کہ ہم لوگ جو اس درس کو سننے جا رہے ہیں تو یہاں بھی یہی چیز ہے کہ یہ ایک اصول ہے، پرنسپل ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ جس کو زیادہ انفارمیشن ہوگی، جس کی سمجھ زیادہ ہوگی ان لیکچرز کے سننے کے بعد، جس کو پتہ چل جائے گا ان لیکچرز کو سننے کے بعد ٹیکنیکس کا، سکلز کا، تربیت کا، پیرنٹنگ کا، اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہو جائے گی. یہ یاد رکھیے، یہ ایک شریعت کا اصول ہے. جس کو پتہ زیادہ ہے اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. فرق ہوتا ہے، سب کی رسپانسبلٹیز میں فرق ہے. ایک بندہ باہر بیٹھا ہے اس کی رسپانسبلٹی کم ہو، اس نے وہ چیز سنی نہیں ہے. آپ مجالس سنتے ہیں، آپ لوگ جشن سنتے ہیں، آپ لوگ لیکچر سن رہے ہیں، جو بھی سنے گا جتنا اور اس کو سمجھے گا اس کی رسپانسبلٹی بھی یہ یاد رکھیے کہ زیادہ ہو جائے گی. اور آخری ایک خواہش آپ سے ہے کہ کیونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری گفتگو ہے، جو بھی کل سے آپ لوگ نوٹ ٹیکنگ کر سکیں، خواتین بھی، حضرات بھی، بچے بھی، جوان بھی، کیونکہ سارا انشاءاللہ انگلش میں ہوگا اور میں اردو میں بیان کروں گا، لیکن سلائیڈز جو ہیں وہ انگلش میں ہوں گی. جتنا کوئی نوٹ کر سکے اور اس کو سن سکے، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں جا کے اس کو انالائز کر سکے، اور جو بھی کویسچن ہو پھر اسی دن ہی یا اگلے دن ہی میرے تک وہ پہنچ سکے تو بہت اچھا ہے. یہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم لوگ ماہ مبارک رمضان میں جو اس مہینے کا مین ہدف اور مقصد ہے وہ تربیت ہے، اور اس تربیت کے سارے پروسیس کو انسان پہلے سمجھ سکے، پھر اس کے بعد عمل کر سکے، پھر اس کے بعد عمل کرنے کے بعد دوسروں کو بتا سکے، اور اس پوری موومنٹ میں، پوری تحریک میں سب کو شریک کر سکے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے سے فائدہ مند اور فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس.